ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتشم سامعین کرام، ہمارا حقوق العباد کے عنوان پہ ریکارڈڈ یہ تیسرا لیکچر اور حدیث پاک جس کو ہم نے موضوع سخن بنایا حقوق العباد کے حوالہ سے، اور جس میں 6 حق سرور کائنات نے اپنی امت کو بتائے، ان میں سے پہلے 2 حق کی بات آپ نے سن لی۔ پہلا حق کون سا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تیری اپنے بھائی سے ملاقات ہو تو تو اس کو سلام کرے۔ اس پہ گفتگو آپ نے مفصل سن لی۔ دوسرا حق جس کو کل آپ نے سماعت فرمایا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے تیرا بھائی دعوت پر مدعو کرے، خود میزبان بنے اور تجھے مہمانی کا شرف عطا کرے، تو بلا عذر اس کی دعوت کو نہ ٹھکرائے بلکہ اس کو قبول کرے۔ اب آج کے ریکارڈڈ لیکچر میں تیسرے حق، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب تیرا بھائی تجھ سے خیر کا خواہاں ہو تو تو اس کی خیر تلاش کرے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے جب تیرا بھائی تجھ سے نصیحت طلب کرے تو خاص اس کے بھلے کی اس کو نصیحت کرے۔ تو پہلے معنی کے حوالہ سے، جب تیرا بھائی تجھ سے خیر کا خواہاں ہو تو تو اس کی خیر کے لیے اس کا ساتھ دے، یہ تجھ پر حق ہے۔ خیر خواہی بندہ مومن کی بہت ہی بڑا عمل ہے۔ جب بندہ دوسرے کی خیر اور دوسرے کی مدد اور بلائی میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی خیر و بلائی میں لگ جاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بندہ مومن کے لیے کہ جب وہ اپنے بھائی کی خیر کا خواہاں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خیر کر دیتا ہے، اس کے سارے معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ، یہ بڑے ہی ہوبرو اور خوبصورت صحابی رسول تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے عہد نبوت کا یوسف دیکھنا ہو، اتنے ہوبرو تھے، اتنے خوبصورت تھے، کیا فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے عہد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوسف دیکھنا ہو تو وہ حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے اتنا حسن جریر بن عبداللہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جریر بن عبداللہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بیعت کے لیے آئے تو ارشاد فرمایا، حضور مجھے نصیحت کیجیے۔ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں کی۔ نصیحت جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے جریر بن عبداللہ کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ دوسری نصیحت، کبھی روزہ رمضان کا تجھ سے ترک نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری نصیحت، جب بھی تیرا بھائی خیر کا خواہاں ہو تو اپنے بھائی کی خیر تلاش کرے، ہر وقت تیرا مطمع نظر دوسروں کا بھلا ہی ہو۔ یہ 3 نصیحتیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کو کی، اور ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ ترک نہیں کیا، اور اس قدر بھائی کی خیر کا آپ خواہاں ہوتے تھے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک واقعہ ان کے زندگی پاک کا آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے غلام کو منڈی سے گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ اب اس غلام نے منڈی میں جا کے گھوڑا پسند کیا اور اس کا ریٹ 300 درہم مقرر پایا۔ بڑا خوشنما گھوڑا تھا، خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس غلام نے
اس گھوڑے کے مالک سے کہا وہ میرے ساتھ میرے آقا کی خدمت میں چلو، وہ تمہیں رقم ادا کر دیں گے، تم گھوڑا ان کے حوالے کر دینا۔ المفسر غلام گھوڑے کو اور اس گھوڑے کے مالک کو لے کر حضرت جریر بن عبداللہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا تو کہا یہ گھوڑا مجھے 300 درہم کا نہیں، یہ تو 400 درہم کا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ کے ان الفاظ سے میں حیران ہوا۔ پھر آپ نے گھوڑے کا ایک چکر کاٹا دیکھنے کے لیے، گھوم کے دیکھنے کے لیے ایک چکر کاٹا، فرمایا مجھے یہ تو 300 درہم کا نہیں، 400 درہم کا بھی نہیں، 500 درہم کا لگتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے 700 درہم اس کو دیے گئے۔ جب وہ 700 درہم لے کر گھوڑا دے کر چلا گیا تو غلام عرض کرتا ہے حضور میں نے 300 درہم اس سے طے کر لیے تھے، آپ 300 درہم دے دیتے، گھوڑا لے لیتے۔ فرمایا بندہ خدا ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے ریٹ کم کیا ہو، اس کا بھلا اسی میں تھا کہ اس کو اس کی پوری رقم ملتی، میں نے اس کو اس کی پوری رقم دے کر اس کی خیر خواہی کی ہے۔ تو تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب تیرا بھائی تجھ سے خیر کا ہاں ہو تو اس کی خیر تلاش کر، یہ تجھ پہ حق ہے۔ چوتھا حق وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب تیرے بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دینا یہ تجھ پہ حق ہے۔ یہاں حضور نے شرط ارشاد فرمائی، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو پھر یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دینا حق ہے۔ اگر وہ چھینکتا ہے الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر آپ پہ حق لازم نہیں آئے گا۔ جب وہ چھینکے گا، چھینک کے بعد الحمدللہ کہے گا، پھر آپ پہ حق ہے کہ آپ یرحمک اللہ کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندہ کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہنا ہر بار اس کی عادت بن جائے، اس کو پوری زندگی گردے کی بیماری نہیں لگے گی۔ جب بھی آپ کو چھینک آئے کوشش کیا کریں توجہ کے ساتھ الحمدللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چھینک، یہ سارے نظام کو درست کرتی ہے۔ وہ گرد و غبار جو مختلف آپ کے اندرونی اعضاء میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس چھینک کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آئے تمہارے بھائی کو اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دینا یہ تجھ پہ حق ہے۔ پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تیرا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ تجھ پہ حق ہے۔ بیماری انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اس کی نیکیوں کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیمار ہو جائے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیماری کے عالم میں اپنے اس عذر کو جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں، جو بیماری ان کو ہوتی ہے، اس کو وہ برا بھلا کہتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن اوس بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالیٰ یقول اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا فحمدنی علی ما ابتلیتہ فانہ یقوم من مضجعہ ذالک کیوم ولدت امہ من الخطایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اوس بن شداد اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ مومن اس بیماری کے عالم میں میری حمد کرتا ہے، میں نے اس کو بیماری میں مبتلا کیا، اس نے اس بیماری کو بوجھ نہیں سمجھا، اس سے پریشان نہیں ہوا، اس حال میں بھی اللہ فرماتا ہے اس نے مجھے یاد کیا، میری حمد کی،
فرمایا فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَضْجِعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدتُّهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا۔ کہا جب وہ اس بیماری سے نجات پاتا ہے، وہ بیماری اس سے دور ہوتی ہے، تو اس کو میں گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہوں جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کے عالم میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصوبہ اذى من مرض فما سواہ الا حط اللہ به سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح اس سے دور فرماتا ہے جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح بندے کے گناہ اس بیماری کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس سے دعا کا بھی کہا کریں، اس وقت اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ عیادت کے لیے جائیں تو اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوات في الجنة منزلا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے، حضور فرماتے نادا مناد من السماء طبتا، آسمان کے فرشتے ندا دیتے ہیں بندے تو کتنا اچھا بندہ ہے، وطاب ممشا کا، اور وہ تیرے قدم کتنے پیارے ہیں جن قدموں سے چل کے تو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، وتبوات فی الجنت منزلا، اور تو نے اس عمل کی وجہ سے جنت میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروا دی۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، اجر کتنا ہے اگر بندہ مومن اس حق کو ادا کرے اور بھائی کی عیادت کے لیے جائے۔ آج کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کو پوچھنے کا، ہر کوئی اپنے جو معاملات ہے اس میں لگا ہوا ہے اور کسی کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ برزخ ہے یا قیامت کی گھڑی ہے، جسے دیکھو اسے اپنی ہی پڑی ہے، کسی کا دوسرے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ان سویر ان ابی ہے احد علی بن ابی طالب بیدی فقال انطلق بنا الى الحسین نعوده فوجدنا عنده ابا موسیٰ اشعری فقال علی اعیدا جئت ام زائرا یا ابا موسیٰ فقال لا بل عائدا فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة صلی اللہ علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان عاده عشیۃ صلی علیہ 70,000 ملک وقان له حریف فی الجنہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سویر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے میرے والد کا ہاتھ پکڑا، حضرت سویر فرماتے اور کہا انطلق بنا الی الحسین نعوده، آؤ میرے ساتھ چلو، امام حسین بیمار ہیں، ہم ان کی عیادت کرتے ہیں۔ فوجدنا عنده ابا موسیٰ اشعری، فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو ہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری پہلے سے موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا ہے ابا موسیٰ اشعری ویسے زیارت کے لیے آئے ہو یا اسپیشلی عیادت کے لیے آئے ہو؟ قال لا بل عائدہ، کہا مجھے علم تھا حسین پاک بیمار ہیں، میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا، کہا میں نے اس بات کو اپنے کانوں سے سنا، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ صبح کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 ملائکہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت جاتا ہے عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب تک اپنے بھائی کی عیادت میں ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہوتا ہے، اس لیے بڑا اجر ہے۔ تو پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تیرا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ چھٹا اور آخری حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، جب تیرا بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ تجھ پہ حق ہے۔
اور جنازے میں شرکت کے لیے بندہ جب جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتى يصلى علیہ۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کا بھائی اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، یہاں تک کہ اس پہ وہ جنازہ پڑھتا ہے، وَيَفْرَغُ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن سے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جناب سے حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَكُلُّ قِرَاءٍ مِثْلَ أُحُدٍ، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اندازہ کیجئے جب بندہ مومن کے جنازے میں آپ شرکت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اس کو ملتا ہے جو جنازے کے ساتھ چل کے جنازہ پڑھ کے دفنانے کے وقت تک وہاں رہتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، فٹافٹ جنازہ پڑھا، جنازہ ادھر ختم ہوتا ہے، دعا بھی آخری مانگنی، ہمیں اس کا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم اس کے لیے دعا ہی آخری کر دیں۔ بس ادھر سے سلام پھرا، بس ادھر موٹر سائیکل پہ بیٹھے، کار پہ بیٹھے اور گھر۔ جی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات یاد آ گئی۔ آپ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، بیٹو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرا جنازہ پڑھو اور دفناؤ اور واپس چلے آؤ، جب تم مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے لوگوں میں تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر کم از کم ضرور بیٹھنا۔ بیٹوں نے پوچھا، ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تستأذن بکم، جب تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوگے مجھے تم سے انسیت محسوس ہو رہی ہوگی، پیار محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرے بیٹے میرے پاس بیٹھے ہیں۔ یہی وفا ہے مردے کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بس پھینکا اور چلے آئے اور آ کے بھول گئے۔ بندہ یاد کرو کتنا کچھ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، اور اگر اولاد اتنی بے روحی کرے، بس جی فوراً فارغ کیا اور پھینکا اور چلے آئے، اور اس کے بعد یاد نہ کیا۔ جی یہ والدین بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا، لیکن اس کو میں انشاءاللہ والدین کی عظمت کے حوالے سے جب ہمارا گفتگو ہوگی اس میں اس کو کوٹ کروں گا، یہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جو دفنانے تک وہاں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو جنازہ پڑھ کے واپس پلٹ آتا ہے اس کو 1 قرات ہی ملتا ہے۔ اس لیے نیکی کی ہرس ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے۔ جس طرح دنیا کے ہم بڑے سیانے بنتے ہیں، یہ کام کرو تو اتنا پیسہ، یہ کام کرو تو اتنا پیسہ، اس طرح کرو تو اتنا ملے گا، اتنا، یہ تو دنیا کی سیانہ ہے۔ اور آخرت کا سیانہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی طلب، یہ کروں تو کتنی نیکیاں ملیں گی، یہ کروں تو کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے تھوڑا سا تو وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ لگ جائیں گے، 2 قرات ثواب ملیں گے۔ تو چھٹا اور آخری حق کون سا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، جب تیرا بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور کوشش کیا کریں کہ جنازہ کے بعد بھی اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ سال ثواب کے موضوع پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو بھائی کو یاد کرنے کا کتنا اجر ہے، اس کو توشہ جب پہنچاتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں۔ جب یہ ٹاپک آ گیا تو میں پھر اس میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں 6 حق بیان ہوئے، اس کے علاوہ بھی بے شمار حقوق ہیں جن کا پاس کرنا چاہیے، اور وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان کو بھی موضوع سخن بنائیں گے اور اس پر بھی لیکچر ریکارڈ کروائیں گے۔ تو یہ 6 حق، پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی بندہ مومن سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، ہو جب اس کو دعوت پہ مدعو کیا جائے تو دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب اس کا بھائی اس سے خیر کا ہاں ہو تو خالصتاً اس کی خیر کی بات کرے۔
وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، اور جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے، وصال کر جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بندہ مومن پر حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بندہ مومن کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔